ختم ہوا، دوسرے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بات پچھلی دفعہ شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے، اور اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ یہاں تک ہم نے بات پہنچا لی تھی کہ ہم آدم کی تخلیق ہوئی اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کے جو معنی ہیں وہ زمین کے اوپر اقتدار دینے کے معنی ہے، اس صورتحال میں کہ اللہ تعالیٰ انسان تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بنایا تو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں اقتدار دیا ہے۔ اقتدار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے ریسورسز کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں ایک فرق کو سمجھانا چاہوں گا کہ بندر منکیز جو ہیں وہ دنیا میں ہم سے پہلے آئے، جو بھی سائنسی معلومات ہیں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک اپنی کوئی جھونپڑی بھی نہیں بنا سکے۔ وہ رہنے کے لیے جہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جنگلوں ہی میں ہیں، جنگلوں ہی میں پیدا ہوئے وہیں رہ رہے ہیں، لیکن انسانوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ بندروں کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں اتنا فرق نہیں ہے، وہ بھی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، لیکن ایسا وہ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو خلافت نہیں دی گئی ہے، اس دنیا کے ریسورسز پر کنٹرول نہیں دیا گیا۔ تو یہ فرق ہے جو باقی مخلوقات سے ہمیں جدا کر دیتا ہے۔ یعنی باقی مخلوقات اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ان کو کھانے پینے کے لیے پابندی لگا دی گئی دماغ کے اندر، وہ اسی طرح سے کھا پی رہے ہیں۔ لیکن جو مسئلہ انسانوں کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں، اس کو ان چیزوں کو استعمال کرنے کا ہنر دے دیا گیا ہے، تو اس کو خلافت کہا گیا ہے۔ یہ انسان کا جو ذہن ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر، اسی کی وجہ سے اس کے اندر غرور، اسی کے اندر اس کی طاقتیں، اس کی شرارتیں بھی، اس کی شرافتیں بھی، سب اسی خلافت کی وجہ سے اس کے اندر ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے کام ہم نے بھی جنگلوں ہی سے زندگی کا آغاز کیا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ہم نے کیا کچھ بنا لیا۔ ہم نے زندگی کے اندر مٹی سے سونا بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہوئی ہے، اور اس وقت میں اور آپ جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اتنی دور، سینکڑوں میل دور آپ سے بیٹھا ہوں اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو یہ بندر اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور بھی کوئی مخلوق شاید جن سے ہم واقف ہیں وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی فرق ہے کہ ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اس خلیفہ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کچھ عمل کیے گئے اس کے ساتھ، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے سوالات کے اندر جو بھی آپ نے ٹاپکس بھیجے تھے ان میں یہ بات میں سمجھ رہا تھا یا سمجھا ہوں کہ کچھ سوالات خدا کے بارے میں بھی ہیں، کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اور دین اسلام کیا واقعی اللہ کا دین ہے یا نہیں، یہ سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ اور یہ بھی میرے احساس ہوا کہ زیادہ تر لوگوں کا ذہن چونکہ یہ تھا کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، تو میں نے بالکل بنیادی باتوں سے بات کو شروع کیا تاکہ ہم دین کی حقیقت تک پہنچیں، اور اسی کے دوران میں ان سوالوں کو بھی ایڈریس کرتا چلا جاؤں گا جو خدا کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو یہ میں بنیاد اس لیے میں نے یہاں سے اٹھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہانی تو ہم نے سن رکھی ہے، لیکن کچھ بنیادی باتیں میں سٹریسز میرے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، جیسے میں نے ابھی خلیفہ کے معنی میں بتایا کہ ہمارے اندر جو اللہ نے خلافت رکھی تو اس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے ریسورسز کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے قابل ہوئے۔ چنانچہ ہم جو سائنسدان بنے پھرتے ہیں اور ہم جو ڈاکٹر اور انجینئر بنے پھرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں، تو اس کی وجہ ہمارے اندر خلافت کی صلاحیت ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ رکھتے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔ اب دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمیں
क्या कुछ दिया गया। तो मैंने एक लफ्ज पहले पिछले सेशन में अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रूह फूंकी। रूह फूंकी, रूह का मतलब क्या है? हमारे उर्दू में रूह का मतलब सिर्फ ये समझा जाता है कि शायद जिंदगी डाल देना। ये बात ठीक है, रूह फूंकने से जिंदगी भी आती होगी। कुरान मजीद ने इसके लिए नफ्स का लफ्ज बोला है कि उस नफ्स भी हमारे अंदर मौजूद है, यानी जिंदगी मौजूद है। नफ्स का दूसरा मतलब भी कुरान मजीद ने कर दिया है, नेकी बदी, वो आगे चलकर हम समझेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नफ्स का मतलब जिंदगी भी है, और रूह से हम ये मानते हैं कि जिंदगी आती है। लेकिन रूह के साथ रूह का असल मतलब क्या है? रूह का असल मतलब खुदा का हुक्म है। असल में रूह का मतलब ही तलफ़ुज़ करना है, बोलना है, टू प्रोनाउंस, या फूंक मारना है। रूह का जो लिटरल सेंस है वो भी यही है। और जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो असल में हम हवा अपने मुंह से निकालते हैं, तो फूंकने का अमल ही हम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जब अल्लाह ने कमांड की तो उसके लिए भी इंसानी जुबानों में से अल्लाह ने रूह का लफ्ज़ चुना कि वो मैं रूह फूंकता हूँ, यानी अपने कुछ अल्फाज उसके दिल में डाल देता हूँ। तो रूह जो है वो खुदा का हुक्म है। कुरान ने पूछा भी, जब लोगों ने कही ये यसलूना कान रूह, ये पूछते हैं कि रूह क्या है, तो अल्लाह ने फरमाया कि इनको कह दो कि रूह मेरा हुक्म है। तो ये अल्लाह के अहकाम है जो हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं। ये अब इस प्रोसेस को समझिए कि हुआ क्या है। वो मैं थोड़ा तफसील से अर्ज करता हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर को ले लेंगे। देखिए, हुआ ये कि अल्लाह ताला ने हमें सारी जो भी इंसान पैदा होने हैं, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक, उन सबको अपने सामने बिठाया और बिठाने के बाद हमसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। इसको हम अहद अलस्त कहते हैं। अहद अलस्त उन बुनियादी चीज़ों में से है जिसका अगर तसव्वुर ना हो तो बाज़ दीन की चीज़ें समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को, जितने भी थे, जो भी क़यामत तक पैदा होने हैं, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी आदमी जो भी दुनिया में आएगा, इन सब को अपने सामने बिठा दिया। कुरान के अल्फाज हैं कि मैंने उनकी पुश्तों में से निकाल लिए, यानी हम सारे के सारे लोग अपने बाप दादा रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए थे। और इस नशिस्त में अल्लाह ताला ने हमसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये बहुत अहम लफ्ज है जो इसमें पूछा गया है। अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रहमान नहीं हूँ, क्या मैं अल्लाह नहीं हूँ, क्या मैं इलाह नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं पूछा। एक लफ्ज पूछा है जो रब है, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। फिर पूछने वाला एक है। ये नहीं पूछा गया कि क्या हम इतने तुम्हारे रब नहीं है, नहीं, सिर्फ एक ने पूछा है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और पूछा क्या है? रब का पूछा है। ना खुदा का पूछा है, ना रहमान का पूछा है, ना रहीम का, ना करीम का, नहीं, सिर्फ रब का पूछा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसी पर पूरे दीन की हकीकत खड़ी है। यानी अहद अलस्त में जो अल्फाज बोले गए हैं वो हमारी समझिए कि बुनियाद बना गए हैं सारे दीन की। तो अब मैं एक मिसाल से बात को थोड़ा वाज़ेह करूंगा कि जब हम, हमारे वालिद साहब हमसे कहें और हम नाफरमानी कर रहे हों, तो वो हमसे कहें कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तो इससे एक मानी कम्युनिकेट होंगे। बिल्कुल इसी तरह के मानी अल्लाह ताला ने कम्युनिकेट किए जब उसने हमसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला हमसे इकरार करवाना चाहते हैं, किस बात का, कि हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं। अरब के मानी अब समझिए, तो अब आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली बात तो मैंने अर्ज कर दी कि एक हस्ती ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहां पर इकरार करवाया गया है। जिस तरह कोई वालिद साहब कहें क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तो इसका मतलब होता है कि तुम बाप वाला रवैया इख्तियार करो, बच्चों वाला, मेरे साथ, मैं तुम्हारा बाप हूं। और इकरार करवाना चाहते हैं वो साहब जो कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। तो इस तरह से जो पहली बात तौहीद का तस्वर आ रहा है कि एक हस्ती ने पूछा है। दूसरी बात यह कि इकरार के मानी में ये जुमला बोला गया है कि मनवाया जाना पेश नजर है। और तीसरी बात यह कि यहाँ पे रब का लफ्ज बोला गया है। रब अरबी जुबान में तीन मानी में आता है।
एक मालिक के मानी में, मालिक मास्टर के मानी में, कि अल्लाह ताला सब तुम्हारे मालिक हैं। जो हस्ती मालिक होगी मेरी, तो मैं उसका क्या हुआ? वो चीज़ जिसका वो मालिक है। इसको उर्दू में हम ममलूक कहते हैं, इंग्लिश में लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन स्लेव कहते हैं। अल्लाह ताला ने अब्द का लफ्ज़ बोला हुआ है, जो ज़रा स्लेवरी और बंदा जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं उसके ज़रा करीब है। तो अब स्लेव का तस्वुर पैदा हुआ जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। अगर रब को बमाना मालिक लिया जाए तो हम उसके स्लेव हुए, उसके बंदे हुए, उसके अब्द हुए। और रब का दूसरा मीनिंग जो है वो पालने वाले की है। तो जो पालने वाला है वो रिस्क देने वाला है, वो खिलाने पिलाने वाला है, तो हम क्या हुए? खाने पीने वाले हुए। वो एहसान करने वाला हुआ तो हम एहसान मंद हुए। ये दूसरा रिलेशन पैदा हुआ। लफ्ज रब ने, जैसे ही लफ्ज रब बोला गया तो पहला तस्वर ये पैदा हुआ कि हो अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं और हम उसके गुलाम हैं, उसके अब्द हैं, बंदे हैं। और दूसरा तस्वर ये पैदा हुआ कि वो हमारा पालनहार है और हम उसके मोहताज हैं। हम उससे मांगने वाले होंगे, वो देने वाला होगा, हम रिसीविंग एंड पे होंगे। ये दूसरा मतलब हुआ। तीसरा मतलब, रब के अंदर खुदा का मफहूम है, जिसको हम कहते हैं वो खुदा है। तो खुदा की जो मीनिंग है वो भी रब के अंदर है। जैसे ही हमने खुदा को खुदा माना, रब को, तो उसका साथ ही मतलब ये वाज़ेह हुआ कि हम अब खुदा नहीं हैं बल्कि उसकी बंदगी करने वाले होंगे। तो खुदा के तीनों ताल्लुक लफ्ज रब के अंदर मौजूद हैं। यानी वो हमारा मालिक है, हम उनके गुलाम हैं, अल्लाह ताला हमारे पालनहार हैं, हम उनके मोहताज हैं। और तीसरी बात ये कि वो खुदा हैं और हम उसकी मखलूक हैं। हम वो माबूद है, हम उसके आबिद हैं। ये तीन मफहूम इस एक जुमले में बोल दिए गए थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब मिसाल के तौर पर पहली बात को ले लीजिए, मालिक होने को, कि अल्लाह हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। तो मैं आपको एक जुमला बोलूं कि मैंने अपने घर में एक मुलाजिम रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि उसने मेरे काम करने हैं, मैंने उससे काम लेना है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो मैं उसको डांट सकता हूँ, उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट सकता हूँ, उसको पनिश कर सकता हूँ, लेकिन वो उलटकर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये मुलाजिम रखने का सादा सा मतलब होता है। इसको बहुत बुरे मानी में न लीजिएगा, बात समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि जैसे ही मैंने खुदा को अपना मालिक माना, तो एक वाज़ेह सी बात साबित हो गई कि वो मुझे कमांड कर सकता है और मैं आंसरेबल हूं। ये लाजमी मतलब पैदा हो गया। इससे आप देखिए कि अहद अलस्त ने मेरे अंदर और आपके अंदर आखिरत का, जवाबदही का तस्वर पैदा कर दिया। लफ्ज रब बोला गया है, अभी कुछ और बात नहीं हुई है, सिर्फ लफ्ज रब बोला गया है। तो मालिक होना, मेरा उसके आगे आंसरेबल होना, उसकी कमांड सुनना, कमांड को मानना, ये आपसे आप उसके अंदर आ गया। तो इससे पहला रिलेशन पैदा हुआ हमारा खुदा के साथ, इस जहनी तस्वुर के साथ कि खुदा हमें हुक्म दे सकता है, हम उसके हुक्म मानने पे मजबूर हैं क्योंकि वो मालिक है। और अगर हम हुक्म नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो हमें बाज पुर्स कर सकता है, हम आंसरेबल हैं उसके आगे। ये पहला रिश्ता है जो खुदा के साथ पैदा हुआ जैसे ही हमने कहा कि हाँ आप हमारे रब हैं। दूसरा हिस्सा, दूसरे जो मानी है वो पालने वाले के, उसके लिहाज से अब देखिए कि जरा बाप ही की मिसाल दोबारा लीजिए। शायद अल्लाह ताला ने ये रिश्ते इसलिए बनाए हैं कि हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को समझ सकें। तो बाप जब पालने वाला होता है, वो कमा के लाता है, या वालदा भी शामिल कर लें कि वो बच्चों को पालने की एक बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रही होती हैं। तो क्या बच्चे जब माँ बाप पाल रहे होते हैं तो उनका वो क्या एहसान मंदी का रिश्ता होता है। और ये एहसान मंदी का रिश्ता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो, उनको एहतराम करो। तो ये जो रिश्ता बनता है खुदा के साथ भी बनता है। यानी नेमतें मिलती हैं तो हमारे अंदर एक एहतराम और मोहब्बत पैदा होती है। तो रब के जो दूसरे मानी हैं, उसने हमारे अंदर
احسان مندی، شکر گزاری اور خدا کی طرف ہماری محبت کے جذبات کو پیدا کیا، کیونکہ وہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں اس سے چیزیں مل رہی ہیں۔ تو بچہ کو جب ہم کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز اس کی کھانے کی پسند کی چیز دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک محبت کی ایک لپک ہوتی ہے، وہ لپک ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ دوسرا رشتہ خدا کے ساتھ پیدا ہوا کہ وہ پالنے والا ہے اور میں اس وجہ سے اس کا محتاج ہوں، اور اس کے آگے اپنے اندر ایک جذبات محبت کے محسوس کرتا ہوں۔ مالک کے تصور نے خوف کے احساس پیدا کیے تھے کہ وہ مالک ہے، اس کے آگے آنسریبل ہونا ہے، اور پالنے والے کے تصور نے ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم خدا سے دوہرا رشتہ کرنے والے بن گئے، دوہرے رشتے میں جڑ گئے، محبت کا، خوف کا، مملوک ہونے کا، غلام ہونے کا، اور محبت کرنے والا ہونے کا۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد تو اور بات ہو جاتی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو جب ماں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، جب مار رہی ہوتی ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی چپک رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی جو محتاجی ہے اور اس وقت جو خوف ہے، وہ اس طرح سے مل جل گیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے وہیں سے پناہ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تو یہی خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ تو یہ دو رشتے بن گئے لفظ رب کے دو معنی سے۔ اب تیسرے حصے کی طرف بڑھیے، وہ خدا کا تصور ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رب کے معنی تین ہے، تو تیسرا معنی کیا ہے؟ خدا ہونا۔ تو ہم کیا ہوئے؟ اس کے بندے ہوئے، اس معنی میں کہ وہ قابل پرستش ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، وہ مقدس ہستی ہے، وہ ساری خطاؤں سے بلند ہے۔ خدا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور وہ ہماری اس وقت بھی مدد کر سکتا ہے جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی سمجھ لیجئے کہ مینز نہ ہو، اور وہ بغیر ان چیزوں کے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خدا کے اندر یہ تصور ہم رکھتے ہیں، وہ خود سے ہے، وہ کوئی محتاجی نہیں ہے اس کو، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، وہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ تیسرا رشتہ ہمارا پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تیسرا رشتہ ہے جو اس محبت، جو خدا کے پالنہار ہونے سے ہوئی، اور وہ خوف جو اس کے مالک ہونے سے ہوا، وہ دونوں جذبے اور یہ مل کر ہمیں خدا کے آگے سجدے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اندر سے اٹھی ہوئی بات ہوتی ہے، سجدہ مجبوراً نہیں ہوتا، بلکہ یہ اندر سے اٹھا ہوا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، پکڑ نہ لے، اور وہ ہم سے ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے، تو ہم یوں اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ تین جو پہلو ہیں، یہ عہد الست نے ہمارے ذہن میں پیوست کر دیے۔ دو باتیں اور سن لیجئے، پھر میں سیشن ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے دوسرا سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہوا، اور اس وقت ہماری روحیں بس بنائی گئی تھیں، ہمیں جسم نہیں ملے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتوں کے ساتھ ہمیں وہاں بٹھایا ہوا تھا اور ہم سے یہ بات کی تھی۔ دوسری بات جو واضح رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ واقعہ یاد نہیں ہے تو اب یہ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو یہ بات پہلی جان لیجئے کہ کسی بات کے یاد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات ہوئی نہیں ہے یا وہ بات غلط ہے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھیے کہ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنی پیدائش یاد ہوگی، لیکن ہم یہ کنفرم مانتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، ہر روز بچے دنیا میں آ رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی پیدا ہوئے تھے، لیکن ہمیں اپنی پیدائش یاد نہیں ہے۔ صرف ہم دوسروں کی پیدائش دیکھ کر اپنی پیدائش کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بات کا، اور اس سے آگے بڑھیے، پہلے 2-3 سال کی زندگی وہ آپ کو بالکل یاد نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ پہلے 2 سال میں میں نے کیا سوچا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ بہت شعور کی عمر کے کچھ واقعات یاد ہیں، اور وہ بھی بہت کم، ایسا نہیں کہ میں ساری باتیں یاد کر سکوں۔ تو ایسا ہی تب سب انسانوں کے ساتھ ہے کہ ہم دراصل چیزیں بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو فراموش کر دیا۔ اب اس کا نشان کیا ہے ہمارے پاس؟ کیسے پہچانے
کیسے جانے کہ یہ واقعی ہوا تھا؟ یعنی اپنی پیدائش کو تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ بہت سارے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، دنیا میں آ رہے ہیں، تو ہم نے بھی سمجھ لیا کہ ہم بھی ایسے ہی آئے تھے۔ ہاں، تو اب خدا کے ساتھ اس عہد کو کیسے جانے؟ تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں کہ بھئی ہم آپ کے گھر پیدا ہوئے تھے کہ کہیں اور پیدا ہوئے تھے، تو تسلی کر لینی چاہیے۔ ساری دنیا گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں، رشتے دار کزن بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم انہی کے اولاد ہو، تو ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں نہیں یاد کہ ہم ان کے گھر پیدا ہوئے تھے یا کسی اور کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آدمی کی جس کے گھر میں ہیں ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے یہ عہد الست لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ سوال، جیسا کہ میں شروع میں عرض کیا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ ہمیں فراموش کروا دیا گیا، تو فراموش کروانے کے کچھ آثار ہونے چاہیے واقعے کے، یعنی چلے واقعہ بھول گیا ہمیں، لیکن میرا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں پیدا ہوا، تو اب ایسے ہی کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو میرے لیے ثبوت ہو کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو اس کو ایک نظر سے دیکھیے، دنیا میں ابھی تک اتنی زیادہ ترقی کے باوجود، ایتھیزم کی، سائنس کی ترقی نے جو ایتھیزم کو سٹرانگ کیا ہے، اس کے باوجود ہم تمام انسان خدا کو فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ کوئی تہذیب ایسی نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی شکل میں خدا کو پوجا نہ گیا ہو، خدا کو بنایا نہ گیا ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تمام انسان یہ ذہن لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آلو گوشت صرف انڈیا اور پاکستان میں پکتا ہے، چارپائی صرف اسی علاقے میں ایجاد ہوئی، یورپ امریکہ میں ایجاد نہیں ہوئی۔ آلو گوشت وہاں نہیں بنا کیونکہ یہ ہم نے یہاں آ کر سیکھا ہے۔ جو چیزیں ہم نے یہاں آ کر سیکھیں وہ یونیورسل نہیں ہو پائیں۔ اب اتنی دنیا گلوبل ولیج بن گئی تو اب کچھ چیزیں بہت آ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ خاص ہے، یورپینز کے ساتھ خاص ہے، امریکنز کے ساتھ الگ چیزیں خاص ہیں۔ تو یہ جو خاص چیزیں ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے بنائی ہے، اس دنیا میں آ کے سیکھی ہے۔ لیکن کیا کھانے کا عمل یونیورسل نہیں ہے؟ سارے لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ کیا کبھی آپ کو یہ مشکل پیش آئی ہے کہ یہ آدمی انگلش میں ہنس رہا ہے کہ اردو میں ہنس رہا ہے؟ کبھی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ یونیورسل چیزیں ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی میرے آپ کے ساتھ آئی ہیں۔ تو خدا کا تصور بھی اس لیے یونیورسل ہے کہ یہ پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری جو عہد الست کا واقعہ ہوا تھا اور ہمارے ذہن میں اس کے خدا کا جو تصور بیٹھا ہوا ہے وہ یونیورسل تصور ہے۔ ہم کسی بھی تہذیب میں گئے، وہاں کوئی نہ کوئی خدا کا تصور بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا تصور یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ کھانے ہمارا یونیورسل ہے، کھانا ہمیں فوڈ چاہیے، لیکن کھانا پکانے کا عمل مختلف ہو سکتا ہے۔ وہ ہم آلو گوشت بنا رہے ہیں، کہیں پیزا بن رہا ہے، تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہ کہیں کہ یونیورسلٹی ختم ہو گئی ہے۔ کھانے کا عمل، بھوک، فوڈ، نیوٹریشنز کی ضرورت، یہ ہمارے اندر یونیورسل ہے۔ کھانا کیسے بنے گا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو خدا کا کانسیپٹ یونیورسل ہے۔ اب خدا کا کانسیپٹ ہم نے کیسے بنا لیا، وہ کسی آدمی نے کوئی تصور بنا لیا، کوئی کیسے ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ پاسیبلٹی ہے۔ لیکن خدا کا کانسیپٹ ہونا، اس کی یونیورسلٹی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خدا کا ایک مبہم سا یا کسی قدر واضح سا تصور لے کر پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمیں سوسائٹی نے نہیں سکھایا۔ تو یہ ایک کویسچن کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے، آگے چلتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے ہم سمجھتے جائیں گے کہ کیا کیا پہلو ہیں جس سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں نے عہد الست کے